ابھی تو ابتدائے زوال ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ ابھی ابتدائے زوال ہے، اور تم نے راستہ ہمارا نہیں روکا، انہوں نے راستہ دین کا روکا تھا۔ ہمارا جرم اور کوئی نہیں تھا، ہم بات دین کی کرتے ہیں، رسول اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، جس دین کے لیے میرے آقا نے تکلیفیں اٹھائی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے دین کی خاطر کافروں کے، وڈیروں کے، سرداروں کی آنکھوں میں آنکھیں، ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ نہیں ڈالی؟ مکے کے سردار ابو جہل کو حضور نے نہیں للکارا؟ اسی للکاری ہے تو تسی کیوں کہندے ہو مولوی سیاسی ہیں؟ حضور نے ابو لہب کو نہیں للکارا، عتبہ و شیبہ کو نہیں للکارا؟ ہم للکاریں تو تم کیوں کہتے ہو سیاست ہے؟ حضور نے بدر میں جا کر ابو جہل کو لٹایا نہیں لٹوایا؟ تو ہم بھی لٹائیں گے، سانو طریقہ آند ہے، سانو ساڑھے آقا و مولا ظالمان علماء بنا بھی دس گئے۔ یہ نہ سمجھے بھی مولویاں نہیں پتا، مولویاں ہر شے دا پتہ ہے، یہ تسی نہ سمجھے کرو سانو ہر شے دا پتہ ہے، اسی کسی وجہ تو چوپاں۔ بابا جی فرماندے سن میں شرمے مارے اندر بڑیاں، تو سمجھے میں ہی میں، یہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا پوری طاقت کے ساتھ۔ آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں۔ پاکستان اس ٹائم جس نہج پہ کھڑے آپ کو پتہ نہیں، غریب بیچارے، وہ ایک مائی صاحبہ کا میں دیکھ رہا، ایک بیچاری بزرگ مائی صاحبہ، وہ وابڈا کے دفتر میں آفیسر کے بعد جائی کھڑی بل اٹھا کر رو رہی ہیں، وہ اگلا بات ہی نہیں سن رہا، ایسا ان کے اندر طاقت کا اور کرسی کا نشہ ہے، فرعون بنے بیٹھے ہیں، وہ بات ہی نہیں کہتا۔ تو نہ بال بلب، تو نہ جلا لائٹاں، تو نہ جلا پکا، تو تسی بند کرو عیاشیاں اپنیاں۔ ایک ایک افسر آتا ہے، 20 گاڑیاں آتی ہیں، کس چیز سے تسی افسر لگے ہو؟ ایک ڈی پی او آتا ہے، 7-10 ڈالے آ جاتے ہیں، کس چیز واسطے؟ قوم کے پیسے تم اڑاتے ہو، قوم کے ٹیکس کھا کر آنکھیں بھی قوم کو۔ ہاں، پاکستان کا ہر بیوروکریٹ، ہر ایم ای اے، ہر ایم این اے، ہر ڈی پی او، ہر ڈی ایس پی، ہر ایس ایچ او، ہر وزیر اعلیٰ، ہر پاکستان کا سیاسی لیڈر، عمران ہو، نواز ہو، زرداری ہو، کاف کا ہو، جس مرضی کا ہو، فضل الرحمان، جو بھی ہو، سارے پاکستانی قوم کے کانے ہیں، قوم ان کی کانی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ٹیکس کھاتے ہیں، ہم ان سے ٹیکس لیتے ہیں، ٹیکس تو یہ لیتے، کانے تے ہوئے ساڑی بلی سانو میاں کھان بھی قوم تے ظلم بھی قوم ہوتے۔ کھنا پل کے اوپر ایک بزرگ سفید داڑھی والا کھنا پل سے اس نے چھلانگ لگا کر بل کے ساتھ فوت ہو گیا۔ ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ صرف غربت کی وجہ سے بل نہیں بھر سکی، اپنے بچوں کو بھی پھانسی پہ لٹکایا اور خود بھی پھانسی لٹک گئی۔ روز یہ واقعہ ہو رہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا اپنے دور کے اندر پل بنایا، پل سمجھتے ہیں نہروں دے ہوتے ہیں، نہر کے اوپر یہ جو پل بنتے ہیں سارے، آپ نے نا اس دور میں اپنے لکڑی کا پل بنایا، لکڑی کا، نہر کے اوپر سے۔ جب آپ نے پل بنایا نا تو کافی عرصہ تو چلتا رہا، وہ پل پانی کے اوپر تھا، لکڑی کے اندر کوئی ہوگی تو وہ ایک ریوڑ چرواہا اپنی بکریوں اور بھیڑوں کو لے کر جا رہا، جب وہ پل کے اوپر سے گزرا نا اور اس پل کی ایک لکڑی ٹوٹی اور بھیڑ ایک نہر میں گر گئی، نہر میں گری اور مر گئی۔ جب یہ بات سیدنا فاروق اعظم تک پہنچی نا، خدا کی قسم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی بیٹھے رونے لگ گئے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی ایسے دیکھتے، کبھی ایسے دیکھتے، کبھی ایسے دیکھتے، ایسے۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ کو کیا ہوا، رو رہے ہیں ادھر دیکھتے؟ فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں میں اس کا حساب رب کو کیسے دوں۔ جن کے دور حکومت میں غریب آٹے کی لینوں میں لگ کر مر گئے، جس بندے نے ان طاقتوروں کو طاقت دی، کیا ان کو حساب نہیں دینا پڑے گا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا وصال ہوا تو آپ کے بیٹے نے دعا مانگی، یا اللہ خواب میں مجھے ابا جی کی زیارت کرا، خواب میں ان کی زیارت کرا۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی زیارت حضرت عبداللہ بن عمر کو 2 سال بعد خواب میں دیکھا۔ کتنے سال بعد؟ 2 سال بعد خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے؟ خواب میں دیکھا کہ ابا جی دور سے آ رہے ہیں اور ماتھے سے پسینہ صاف کر رہے ہیں۔ 2 سال بعد فاروق اعظم کیا کر رہے ہیں؟ خواب میں پسینہ صاف کر رہے ہیں، خواب میں۔ وصال ہو گیا، وصال کے بعد بیٹے نے دعا مانگی بھی، یا اللہ خواب میں زیارت کرا، ابا جی کا کافی عرصے سے زیارت نہیں ہوئی، تو خواب میں دیکھا تو وہ پسینہ صاف۔ پوچھتے ہیں ابا جی کیا بنا، ابا جی کیا بنا؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا 2 سال ہو گئے اپنے رب کا حساب دے رہا تھا۔ کتنے سال؟ وہ عمر جو سورج کو ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھتے تھے نا، سورج بے نور ہو جاتا تھا، مطلب سورج کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی، فاروق اعظم کی کھلی رہتی تھی۔ کوئی بندہ بھی سورج کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، واحد فاروق اعظم ہے حضور کے غلام جو سورج کو آنکھیں دکھاتے تھے، وہ بھی چھپ جاتا تھا، بے نور ہو جاتا تھا، شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ دریاؤں کو خط لکھتے تھے حضرت فاروق اعظم تو دریا، سوکھے ہوئے دریا چل پڑتے تھے۔
اگر کوئی حضور کا غلام اوپر بیٹھا ہوا تو یہ چلتے ہوئے دریا جن کے اندر پانی زیادہ آیا ہے، کوئی فاروق اعظم کا غلام ہوتا، خط لکھتا تو پانی کم نہ ہوتا؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کوئی فاروق ہے ووٹ دینے نواز شریف نے حکمران حضرت عمر سما وے تو نہیں نہ ہو سکتا، ووٹ دینے زرداری نو دے بدماشاں نو وڈیریاں نو سرداراں نو تے دعاواں منگنی ہیں، یا اللہ حضرت ابوبکر سما حکمران دے، مولا علی سما حکمران دے، عثمان غنی سما حکمران دے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے آپ 5 10 ہزار 20 ہزار 5 سال بعد آپ ووٹ بیچ کر پھر 5 سال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار انہوں نے آپ کو 20 ہزار دیا ہے، یہ لاکھ روپیہ دیا ہے، ایم این اے نے آپ کو 20 ہزار یا لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ گاڑی دی ہے، کیا وہ آج سے 5 سالوں میں واپس نہیں لے گا؟ آپ 5 سالوں میں حساب تو لگائیں، آپ گھر کا مہینے کا خرچہ اگر آپ کا 1 لاکھ روپے خرچہ ہے تو لاکھ میں سے 40 ہزار تو ٹیکس ہے۔ موبائل لیں، موبائل کے اوپر ٹیکس ہے، ٹافی لیں، ٹافی کے اوپر ٹیکس ہے، اس کے اوپر ٹیکس ہے، سپیکر کے اوپر ٹیکس ہے، ہر چیز جو مرضی، کپڑے خریدیں، رومال خریدیں، ٹوپی خریدیں، کوئی چیز خریدیں، ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے۔ یہ ٹیکسوں کی مد میں واپس رہتے ہیں، تسی کی سمجھتے توڑے ہوتے احسان کر دیں تنو 10 ہزار دے گے۔ اگر ہم وہ اس دن ان لوگوں کا بھی بائیکاٹ کر دیں نا ایک دفعہ، ان سب سیاستدانوں کا قوم بائیکاٹ کر دے، پاکستان کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ، اور بدلیں گے تب جب حضور کا دین آئے گا، انقلاب تب آئے گا جب رسول اللہ کا دین آئے گا، خوشحالی تب آئے گی جب رسول اللہ کا دین آئے گا، پاکستان اندھیروں سے روشنیوں کی طرف تب جائے گا جب محمد عربی کا دین آئے گا، نور پاکستان میں تب آئے گا جب رسول اللہ کا نظام آئے گا۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں، خدا کی قسم۔ پاکستان میں بڑی بڑی پارٹیوں کے یہ نعرے ہیں، کوئی کہتا ہے جی پاکستان کی آخری امید، لاسٹ ہوپ نواز شریف ہے، کوئی کہتا ہے پاکستان کی آخری امید بلاول بھٹو ہے، نہ ہیے نہ شیعے پتہ نہیں کیے، وہ بھی پاکستان کی امید ہے۔ نہیں ہنسنے والی بات نہیں ہے، نہیں سچی بات ہے یار۔ کراچی کے اندر جو وہاں کمشنر لگا ہوا ہے، وہ تو اس کا تو انسانوں سے بندوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ناچتا ہے، کنجر ہے، وہ کمشنر لگا ہوا ہے، قوم کو تو کنجر ہی بنانا ہے جب اتے بیٹھن کے بدماش۔ یہاں سیلاب آیا ہوا ہے ستلج کے دریا میں نا سارا، اور رات بہاولپور کے اندر کنجر کٹھے ہوئے ہیں، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ جی یہ جو پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، یہ اپنی بیٹیوں کو بچوں کو لے کر دریا پہ پکنک منانے جا رہے ہیں، پانی زیادہ آ گیا تو چلو پکنک منگائی، بریانیاں پکا، قوم ڈوب رہی ہے، غریب ڈوب رہے۔ جب میں کہتا ہوں خدا میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کے یار اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے پہ ایس ایچ او آ جائے، مولوی اجازت لئیے تو کسے کروں تے کنجر کھانا ہوئے کدی نہیں پوچھن گے ایس ایچ او، وہ خود شامل ہوندہ ہے، انہیں ویلے جو سٹنی ہونی۔